سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 36، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، پھر شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا، انہا، اس درخت سے۔ اب یہاں پر دونوں کا لفظ استعمال ہوا ہے، ہما دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل جو ہے نا وہ سورہ طٰ میں آئے گی کہ شیطان نے کیسے انہیں پھسلایا اور کیسے جو ہے نا اس درخت کا پھل کھانے پر آمادہ کیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا، یہاں پر بھی ہما کا لفظ استعمال ہوا ہے، فَأَخْرَجَهُمَا، پھر ان دونوں کو نکلوا دیا، مما، اس میں سے، کان فیہ، جس میں وہ موجود تھے، یعنی کہ جنت سے انہیں نکلوا دیا۔ کرسچن میں یہ بات مشہور ہے کہ یہ سیدہ حوا تھی جنہوں نے آدم علیہ السلام کو بہکایا، نعوذ باللہ۔ یہاں پر قرآن واضح بتا رہا ہے کہ شیطان نے دونوں کو پھسلایا اور دونوں کو ہی جنت سے نکلوایا ہے۔ شیطان کا کام ہی دھوکہ دینا ہے اور آرزوئیں دلانا ہے۔ وَقُلْ نَحْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ اتر جاؤ اس جنت سے، تم میں سے بعض کے لیے دشمن ہے، یعنی کہ تم ایک دوسرے کے اب دشمن ہو گئے ہو۔ یہاں پر ایک بات نوٹ کریں، یہاں پر جمع کا صیغہ آیا ہے کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ ایک دشمنی تو شیطان اور آدم، ذریت آدم کی ہے، اور ایک دشمنی انسانوں میں مرد اور عورت کے مابین ہے۔ عورت مرد کو پھسلاتی ہے اور غلط راستے کے اوپر ڈال دیتی ہے، اور مرد جو ہے نا وہ عورت کو گمراہ کرتے ہیں۔ جیسے قرآن میں بھی ایک جگہ ذکر آیا ہے کہ اے اہل ایمان، یقیناً تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو، ان سے بچ کر رہو۔ اب کیسے؟ کہیں ان کی محبت میں، بیوی کی محبت میں، یا بچوں کی محبت میں، اولاد کی محبت میں تمہیں رائے حق سے وہ دور نہ کر دے، کہیں تم رائے حق سے دور نہ ہو جاؤ بیوی کی اور بچوں کی محبت میں۔ کہ شوہر ایک اچھا کام کرنا چاہتا ہے لیکن بیوی درمیان میں آ کر رکاوٹ بن جاتی ہے۔ شوہر قرآن و سنت بتانا چاہتا ہے لوگوں کو، لیکن بیوی درمیان میں آ کر کہتی ہے کہ نہیں، ہمارے بزرگوں کی باتیں آپ بتاؤ گے، ہمارے مفتیوں کی باتیں بتاؤ گے، جو ہمارے فرقے کی باتیں ہیں وہ بتاؤ گے، جو قرآن و سنت سے احادیث آ رہی ہیں وہ نہیں بتاؤ گے۔ تو اب یہاں پر بیوی رکاوٹ ہی بن رہی ہے، اور شوہر رکاوٹ بن گیا، اور بیوی اچھا کام کرنا چاہتی ہے، تو یہ محبت نہیں بلکہ عداوت ہوتی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی روز وہ جنت میں داخل کیے گئے، اور اسی روز وہ جنت سے نکالے گئے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے اب زمین میں ٹھکانہ ہے اور نفع اٹھانا ہے، فائدہ اٹھانا ہے ایک خاص وقت تک، ایک معین وقت تک۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے زمین پر بھیج دیا تو کہا کہ اب زمین میں تمہارے رہنے کی جگہ ہے، تمہارا یہ مسکن ہے، اور ضرورت کی تمام چیزیں تمہارے لیے اب یہاں پر میسر ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا، یہ عارضی ہے، ابدی نہیں ہے، اور بہت جلد ہی ہم اس کو لپیٹ لیں گے جو سورہ الانبیاء میں آیا ہے کہ جس دن ہم تمام آسمانوں کو اس طرح لپیٹیں گے جیسے اوراق کا تومار لپیٹ لیا جاتا ہے۔